السلام علیکم دوستو، اگر آپ کی زندگی میں ایسا وقت چل رہا ہے کہ صبر اب جواب دے رہا ہے، دل کہہ رہا ہے کہ بس اور نہیں ہوتا، دعائیں کرتے کرتے تھکان ہو گئی ہے اور بار بار من میں یہی سوال اٹھتا ہے کہ کیا اللہ اب کب تک بس ایک پل رک جائے؟ کیونکہ انسان اکثر یہی سب سے بڑی غلطی کر بیٹھتا ہے، ہار مان لیتا ہے، جبکہ یہی وہ موڑ ہوتا ہے جہاں اللہ اپنی کہانی کو پلٹنے والا ہوتا ہے۔ قرآن پاک صاف فرماتا ہے کہ اللہ کسی بندے کو بیکار نہیں آزماتا، ہر آنسو کے پیچھے کوئی حکمت ہے، ہر ٹوٹنے کے بعد اٹھان لکھی ہوئی ہے۔ لیکن اونچائی عروج سے پہلے کچھ خاص نشانیاں آتی ہے جو ہر کوئی نہیں پہچان پاتا۔ پہلی نشانیاں ہے کہ بزرگوں کا فرمان ہے کہ اللہ پہلے بندے کی باہری حالات بدلنے سے پہلے اس کے اندر کی دنیا کو بدل دیتا ہے۔ قرآن کا یہی اصول ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے دل کو نہ بدلے۔ جب آزمائش اپنے چرم پر پہنچتی ہے تو انسان دو راستوں میں سے ایک چنتا ہے، یا تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے یا اس سے اور گہرائی سے جڑ جاتا ہے۔ یہیں سے اصلی فرق پڑتا ہے۔ اس دور میں شکایتیں خود بخود کم ہونے لگتی ہے اور سجدے بڑھنے لگتے ہیں۔ پہلے جو درد لوگوں کو سنایا جاتا ہے، اب وہی درد صرف اللہ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ پہلے زبان پر رہتا تھا میرے ساتھ ہی کیوں، اب وہی زبان کہتی ہے یا اللہ جو تو کر رہا ہے وہی سب سے اچھا ہے۔ یہ کمزوری نہیں بلکہ روحانی طاقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی ہر حالت میں بھلائی ہے، مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے اور یہی صبر اس کے لیے نعمت بن جاتا ہے۔ لیکن یہ صبر مجبوری کا نہیں بلکہ یقین اور بھروسے کا ہوتا ہے۔ جب اللہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ حالات پر نہیں بلکہ مجھ پر بھروسہ کر رہا ہے تو فیصلے پلٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری نشانی، گناہ جو پہلے ہلکے لگتے تھے اب دل پر بھاری ہونے لگتے ہیں۔ دل خود ڈرنے لگتا، انسان فرشتہ نہیں بن جاتا لیکن اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ نصیحت وہی گرہن کرتا جس کا دل زندہ ہو۔ آزمائش انسان کو توڑنے نہیں بلکہ پاک کرنے آتی ہے۔ جیسے سونے کو آگ میں ڈال کر میل نکال جاتا ہے، ویسے ہی بندے کو مشکلوں میں ڈال اس کا کردار تیار کیا جاتا ہے۔ تیسری اور سب سے سخت نشانی، اللہ لوگوں سے دل ہٹا دیتا ہے۔ جس نے امید لگی تھی وہ دور ہو جاتے ہیں، جن پر بھروسہ تھا وہ بدل جاتے ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ سب کچھ چھین رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ غیر ضروری سہاروں کو ہٹا رہا ہے تاکہ بندہ صرف اسی پر ٹکا رہے۔ جب تک لوگ دنیا پر بھروسہ کرتا رہے گا تب تک اس کا توکل پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے آزمائش کے آخری دور میں تنہائی بڑھ جاتی ہے، لیکن اسی تنہائی میں سجدوں کا سکون ملتا ہے، دعا میں آنسو سچے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر چوتھی نشانیاں، ہر طرف سے راستے بند نظر آنے لگتے ہیں، نوکری چھوٹتی ہے، پلان فیل ہوتے ہیں، امید کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، انسان کہتا ہے اب کچھ نہیں بچا۔ لیکن یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسانی سوچ ختم ہوتے ہیں اور اللہ کی تدبیر شروع ہوتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تب دل سے صرف ایک ہی پکار نکلتی، یا اللہ اب صرف تو ہی ہے، اور یہیں سے راحت اترنے لگتی ہے۔ سب سے اہم نشانی، حالات تو وہی رہتے لیکن دل بدل جاتا ہے، باہر وہی پریشانیاں، وہی انتظار، مگر اندر ایک عجیب سکون اتر آتا ہے۔ انسان خود حیران ہوتا ہے کہ پہلے انہی حالات میں ٹوٹ جاتا ہے، آج وہی حالات میں سنبھل ہوا ہے۔ شکایت ختم، جواب دینے کی جو جلد بازی ختم، تانوں میں پہلے جیسے چبھن نہیں، کیونکہ اب دل لوگوں سے نہیں اللہ سے جڑ چکا ہے۔ قرآن کہتا ہے، سن لو، اللہ کی ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ سکون اللہ جان بوجھ کر عروج سے پہلے دیتا ہے تاکہ جب اونچائی ملے تو گھمنڈ نہ آئے، طاقت آئے تو ظلم نہ ہو، شہرت آئے تو اللہ کو نہ بھولے۔ اس لیے عروج سے ٹھیک پہلے انسان کو ایک گہری خاموشی ملتی ہے، نہ زیادہ ہنسی نہ زیادہ غم، بس ایک رضا جو اللہ کی مرضی سے ہوگا وہی سب سے اچھی ہوگا۔ عروج کبھی دھیرے دھیرے نہیں آتا، وہ اچانک آتا۔ لوگ کہتے ہیں راتوں رات بدل گیا، مگر حقیقت میں یہ سالوں کی آزمائش کا نتیجہ ہوتا ہے۔
اللہ جب کسی کو اونچا کرنا چاہتا ہے تو پہلے گمنامی سے صبر، تنہائی میں سجدہ اور ٹوٹن سے بھروسہ سکھاتا ہے، پھر ایک پل میں سب پلٹ دیتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ساتھ ہے بعد میں نہیں، یعنی سب سے زیادہ ٹوٹنے کے بعد ہی راحت لکھی جاتی ہے۔ تو اگر آج آپ کے اندر شکایتیں کم ہو رہی ہے، سجدے بڑھ رہی ہے، لوگ دور ہو رہے ہیں، راستے بند دکھ رہے ہیں، مگر دل میں سکون ہے، تو سمجھ لیجئے یہ کوئی ہار نہیں، یہ عروج سے ٹھیک پہلے کا آخری پہاڑ ہے۔ اللہ آپ کو وہاں لے جا رہا ہے جہاں آپ اکیلے نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہوں گے، اور جب اللہ ساتھ ہو تو کوئی راستہ بند نہیں رہتا۔ انت میں یہ دعا پڑھ لے، یا اللہ اگر میری یہ مشکل تیری ناراضگی نہیں بلکہ میری ترقی کی تیاری ہے تو مجھے ایسا صبر دے کہ شکایت نہ کروں، ایسا یقین دے کہ در سے نکل جاؤں، اور جب تو مجھے عروج دے تو مجھے جھکنے والا ٹوٹے دل کا سہارا اور تجھے کبھی نہ بھولنے والا بنا دے۔ آمین۔ اگر یہ بات دل کو چھو گئی تو اسے اس بھائی بہن تک ضرور پہنچائے جو آزمائش میں ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا یہ پیغام کسی کے ٹوٹتے صبر کو سنبھال لے، ہو سکتا ہے اللہ عروج آپ کی ہی انتظار کر رہا ہو۔ اللہ ہم سب کو صبر، یقین اور عروج عطا فرمائے۔ آمین۔